الرحیم مسلسل رحم فرمانے والا، مالکی مالک، یوم دن، الدین روز جزا۔ کل کے درس میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اپنی زبان میں کہتے ہیں الحمد شریف۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کا اصل۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ قرآن کے میں اور کہیں نازل ہوئی، یعنی صرف ابتدا میں ہی۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی بولتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری پر دم کرنے کے لیے اس سورت کو 7 بار پڑھیں اور دم کر لیں۔ پانی پہ دم کر لیں یا ویسے اپنے اوپر پھونک لیں۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ لا علاج بیماری کے لیے بھی 41 بار اس کو پڑھ کے اگر اپنے اوپر پھونک لیا جائے یا پانی پہ دم کر کے پی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا مل جاتی ہے۔ اور ہمارے بعض علماء نے بعض تسبیحات کی تعداد ہے حدیث کے اندر، بعض کی نہیں ہے، علماء سے ہے۔ اور علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ تعداد مقرر تب کی جاتی ہے تاکہ اس سے پابندی ہو جاتی ہے۔ اگر تعداد مقرر نہ ہو تو پھر انسان چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تو بعض وظائف کی تعداد انہوں نے بتائی ہے کہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جو آگے آ رہی ہیں، 7 دفعہ آیت الکرسی، اور 7 دفعہ آخری 3 قل۔ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا بالخصوص ہے، تو اس سورت کو سورہ شفا بھی بولتے ہیں۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ظاہری بات ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بندے کی کوئی تعریف کی بھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، خالق اللہ ہے۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، ہم عام طور پہ کہتے ہیں عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ ایک ہوتا ہے عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، کائنات کو، اور عالمین بہت سارے جہان۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 18,000 جہان ہیں۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر عالم دنیا میں آتا ہے، پھر عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر عالم محشر ہے، پھر اسی طرح ہر ایک کا الگ الگ جہان ہے۔ جنات کا جہان، نباتات کا جہان، کیڑے مکوڑوں کا جہان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے جہان بنائے ہیں، تو سارے جہانوں کا رب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے میں نے بسم اللہ میں بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، رحمان بھی رحیم بھی۔ امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توضیح کی ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت کافر، مسلمان، نافرمان، نیک بد سب کو حاصل ہے، اور آخرت میں خالص مومنوں کو ہے رحیم۔
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، ایک جنگ کے موقع پر حدیث میں آتا ہے ایک عورت کا شیر خوار دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا۔ وہ عورت بھاگتی ادھر بھاگتی، جو بچہ دیکھتی اس کو اٹھاتی اور اپنے سینے کے ساتھ لے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اس عورت کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ واقعتاً بہت محبت ہے۔ فرمایا کیا یہ پسند کرے گی کہ اس کا بچے کو آگ میں جلایا جائے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کوئی آدمی دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے ہیں، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، معجزات بھیجے، اور بندہ جب خود ہی جنت کی طرف نہیں جانا چاہتا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے دوزخ میں ڈالیں گے۔ اسی طرح حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ کے لے آیا، اس کو چادر میں چھپا لی، اور اس نے جب وہ چڑیا بھاگتی بھاگتی پیچھے آئی، چادر کھولی تو اس نے وہ چادر کے اندر چلی گئی، اس نے اپنے آپ کو گرفتاری دے دی۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ صحابی نے سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اس ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گرفتار کروا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بندوں سے محبت فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مالکی مالک ہے، یوم دن، الدین روز جزا قیامت کا دن، یعنی دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یاد ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کا خصوصی ذکر کیا گیا کہ وہاں حقیقتاً ظاہری بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور وہاں انصاف کا دن ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمد سے حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ الحمد یہ بھی ایک حمد وظیفہ ہے، جسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، صرف آپ الحمدللہ کہتے ہیں نا میزان بھر جاتے ہیں، حالانکہ کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے۔ اور فرمایا کہ افضل الکلام اربع، 4 کلمے بڑے فضیلت والے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ فرمایا زمین سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے افضل یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور اس امت کا ایک لقب ہے حمادون، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہوتی ہے، تو ان کے اندر اللہ کی تعریف ہے۔ تو آج کے ہم نے اس درس میں 3 آیات پڑھی، اس سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، تو ہماری کوشش ہوگی کہ تلفظ بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے، اور تلفظ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا کسی درجے میں مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے با محاورہ، اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ کل کے